اور تمہیں حضور کی بارگاہ میں لیے چلوں۔ آقا کریم وضو فرمانے لگے تو حضور کے وضو کا پانی صحابہ زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ جن کے ہاتھوں کو پانی ملتا ہے وہ اس پانی کو اپنے چہروں پہ مل لیتے ہیں، اور جسے یہ پانی میسر نہیں آتا وہ ان گیلے ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ کے اپنے چہروں پہ مل لیتے ہیں۔ جن اکھیاں دل پر بیٹھا وہ اکھیاں ہی تک لیاں، سبحان اللہ۔ گیلے ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ کر کے اپنے چہروں پہ مل لیتے ہیں۔ اور یہ صحابہ کا محبت بڑا انداز ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ کے اس پیار کو دیکھا، عقیدت کی امڑتے ان جذبات کو دیکھا۔ فرمایا ما یحملکم علی ھذا، صحابہ بتاؤ تمہیں اس بات پر کس چیز نے ابھارا؟ میں نے تو حکم نہیں دیا کہ میرے وضو کے پانی کو زمین پر نہ گرنے دیں، یہ میری طرف سے حکم نامہ تو نہیں تھا تمہارے نام، لیکن تم میرے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کی تو عقیدتیں یہ ہیں کہ حضور جو آپ پھینکتے ہیں تو وہ بھی کسی کے ہاتھوں پہ آتا ہے۔ حضور حجامت بنواتے ہیں تو وہ بال زمین پہ نہیں گرنے دیتے، بانٹ لیتے ہیں۔ ایک دن حضور نے پچتے لگوائے تو ایک لگن میں خون جمع کیا گیا، تو ایک صحابی سے کہا جاؤ اس کو ایسی جگہ ٹھکانے لگاؤ جہاں کسی کے قدم نہ پڑے، تو وہ ایک پتھر کی اوٹ میں کر کے نوش جاں کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور کی خدمت ہوا تو حضور نے فرمایا کہ ٹھکانے لگا ہے وہ، تو کہا جی جی حضور ایسی جگہ جہاں کسی انسان کے قدم نہیں جا سکے گا۔ سبحان اللہ۔ واقعہ مسکرا دیے، فرمایا لعلک شربت، شاید تم نے پی لیا ہے۔ قال نعم، جی حضور۔ تو آقا کریم نے فرمایا یا غلام قد حررت نفسک من النار، اے لڑکے تو نے اپنے آپ کو آتش دوزخ سے بچا لیا۔ سبحان اللہ۔ تیرے جسم میں حضور کا خون داخل ہو گیا ہے، تو نے اپنے آپ کو آتش دوزخ سے، نار دوزخ سے بچا لیا۔ تو صحابہ حضور کا کہ وضو کا پانی، حضور کے بدن سے چھوا ہوا پانی زمین پر نہیں گرنے دے رہے۔ اس امت کی محبت کو دیکھ کر کے فرمایا ما یحملکم علی ھذا، صحابہ بتاؤ تمہیں اس بات پر کس نے ابھارا؟ انہوں نے کہا حب اللہ و رسولہ، اللہ اس کے رسول کے پیار میں۔ آپ کی محبت ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ آپ کے بدن سے چھوا ہوا پانی زمین پہ کیوں گرے، وہ ہمارے چہروں پہ آئے، وہ ہماری آنکھوں پہ آئے۔ پانی تو پانی رہا، کوچہ حبیب کی مٹی بھی آنکھوں کا سرما بن گئی۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ میں چم چم اکھا نہ لاواں، صدقڑے جاواں نے مٹی عرب دی۔ سبحان اللہ۔ اور اقبال کہتے ہیں کہ خیا کر نہ سکا مجھے جلوائے دانش افرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ سبحان اللہ۔ جہاں قدم رکھیں تو وہ مٹی بھی جو ہے وہ آنکھوں کا سرما بن جائے، اور اس کو ہم چومیں تو سعادت ہو۔ اور یہ تو وضو وہ پانی ہے جس نے حضور کے بدن کو چھوا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کہا حضور حب اللہ و رسولہ، اللہ اس کے رسول کی محبت نے ہمیں اس بات پہ ابھارا کہ ہم اس کو زمین پہ نہ گرنے دے، اپنے ہاتھوں پہ دے۔ تو آقا کریم نے ان کے اس جذبہ محبت کی نفی نہیں کی، لیکن ارشاد فرمایا صحابہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ اس کے رسول سے پیار کرو اور اللہ اس کا رسول تم سے پیار کرے، تو تمہیں 3 کام کرنے ہوں گے۔ فرمایا سب سے پہلا کام کہ جب بھی بولو سچ بولو۔ دوسرا کام جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کرو۔ اور تیسری بات جب کوئی تمہاری ہمسائیگی میں آ بسے تو اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھے ہمسائے بن کے رہو۔ سبحان اللہ۔ یعنی تمہارا یہ عمل کہ تم میرے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے، یہ بھی مقبول ہے، یہ بھی تمہاری محبت کے اظہار کا ایک رنگ ہے، لیکن اپنی محبت کو یہی محدود نہ کر لینا اور پورا نظام اور نظام شریعت اور نظام اخلاقیات اس کو کہیں ترک نہ کر بیٹھنا اس چیز میں کہ میں حضور کے وضو کے پانی کو اپنے ہاتھوں پہ لے کے اپنے چہرے پہ ملا ہوا ہے۔ کہا کہ جب بولو تو سچ بولو، تمہاری ہمسائیگی میں کوئی آ بسے تو اس کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اور تمہارے پاس کوئی امانت رکھ جائے تو پھر اس کو صحیح واپس لوٹاؤ۔ یہ 3 کاموں کا بھی خیال رکھنا جس میں پورا نظام اخلاقیات ہے۔ تو مجھے اور آپ کو گویا اللہ کے محبوب نے بتایا کہ تمہارا محبت کا جو بھی انداز ہو، جو بھی اظہار الفت کا سلیقہ تمہارے پاس ہو وہ اچھا ہے، لیکن کہیں اس سلیقے کو ادا کرتے ہوئے دین کی باقی چیزوں کو بھول نہ جانا۔ آپ جھنڈیاں لگائیے، آپ کو کوئی نہیں روکتا،
آپ اپنے بنیروں پہ چراغاں کیجئے حضور کے نام کا، یہ تمہاری عقیدت کا رنگ ہے۔ اپنی اولادوں کے لیے، ان کی خوشیوں کے لیے سب کچھ کر لیتے ہو، تو جو آمنہ کا لال ہے ان کی آمد سے بڑی خوشی کیا ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ۔ آپ گلیوں کو آراستہ کیجئے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ آپ مٹھائیاں بانٹیے، آپ پتاسے بانٹیے، آپ جو ہے وہ فروٹ بانٹیے، آپ چاکلیٹ بانٹیے، آپ حضور کی آمد پر نعت خوانی کی مجلسیں برپا کیجئے، آپ حضور کی آمد پر میلاد کی محافل کا انعقاد کیجئے، آپ حضور کی آمد پر عقیدتوں کے رنگ بکھیریے، لیکن یہ نہ ہو کہ حضور علیہ السلام کا پورا نظام شریعت جو آقا کریم نے دیا ہے وہ تم سے فراموش ہو جائے، تم جھوٹ بولنے لگ جاؤ اور دعویٰ عشق رسول کا کرو، تم ہمسایوں کے حق پامال کرنے لگ جاؤ اور کہو کہ میں بہت بلند آواز سے نعرہ لگاتا ہوں، تم باقی اور شریعت کے ضابطوں کو ترک کر دو اور اپنے مظاہر عشق کو جو تم ادا کرتے ہو اس کو سامنے رکھ کے کہو کہ میرا یہ کام ہے لہذا مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ حضور نے پہلے کیا کہ تم میرے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے، یہ اللہ اس کے رسول کی محبت کا ایک انداز ہے، تمہارا نفی نہیں کی، لیکن فرمایا کہ تمہیں یہ 3 کام بھی کرنے پڑیں گے، یہ چیزیں بھی ترک نہیں کرنا ہوں گی۔ تو پورا پیکج کیا ہے؟ دین چند جزیات کا نام نہیں، دین کا مکمل پیکج کیا ہے کہ تم حضور کے نام کے نعرے بھی لگاؤ، تم جھنڈیاں بھی لگاؤ، تم چراغاں بھی کرو، تم محفل نعت بھی کرو، تم حضور کے نام کی مجالس نور بھی برپا کرو، تم مٹھائیاں بھی بانٹو، تم پتاشے بھی بانٹو، تم خوشی سے جھوم جھوم جاؤ، لیکن ہمسایوں کے حق پامال نہ ہونے پائیں۔ تم سب کچھ کرو لیکن تمہاری نماز قضا نہ ہونے پائے، تم مظاہر محبت ہر طرح سے ادا کرو لیکن تمہاری زبان سے جھوٹ نہیں پھسلنا چاہیے، تم اور بھی خیر کے کام جتنے کر سکتے ہو کرو لیکن تم کسی کا حق غصب نہیں کر سکتے ہو۔ اس لیے پورا پیکج ہے اور یہ عشق رسول کے تقاضے ہیں۔ جب تم حضور سے محبت کرتے ہو تو پھر ان کے لائے ہوئے نظام کو قبول کرو۔ محبت تو اس بات کی متقاضی ہے، محبوب جو حکم دے اس کو تو بسر و چشم قبول کرنا ہی کرنا ہے۔ محبت تو محبوب کے مزاج کو جانتی ہوتی ہے، وہ وہاں تو محبوب کو کہنا بھی نہیں پڑتا۔ محبت اتنی حساس ہوتی ہے کہ وہ جانتی ہے کہ محبوب کیا چاہتا ہے۔